الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. محترم دوستوں، بزرگوں، گزشتہ اتوار کو دو حدیثیں الحمدللہ کے متعلق سنائی تھی. اسی میں اپنا وقت ہو چکا تھا. اس کے ضمن میں اس ذکر کی اہمیت پر مختصر ایک دو واقعات مجھے یاد آئے تھے. وہ اس لیے میں سناتا ہوں کہ اس واقعے سے بات دل میں جم جاتی ہے، یاد رہتی ہے اور اہمیت پیدا ہوتی ہے. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے. اور یہ اللہ کی بھی سنت ہے. اللہ تعالیٰ بھی کلام مجید میں بار بار قصے سناتے. ایک واقعہ کتنی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایک واقعے کو 7 مرتبہ 10 مرتبہ سناتے تھے. اہمیت پیدا ہوئی، سبق لے گئے، مؤثر ہوتا ہے. واقعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ مؤثر ہوتی ہے. تو مجھے اصل واقعہ سنانا نہیں، اہمیت پیدا کرنا. کہ میں سنا رہا تھا کہ الحمدللہ اس کو معمولی مت سمجھو. یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، حقیقت میں ہم کتنی مرتبہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار ہم ذخیرہ کر سکتے ہیں، اور آدمی کو کرنا بھی چاہیے. جتنا پڑھیں گے اتنے جنت میں درخت لگائے جائیں گے. ایک حدیث میں ہے جنت تو ایک چٹیل میدان ہے ہمارے لیے. جتنا ذکر کرتے جاؤ گے درخت لگتا جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہمیں افسوس رہے کہ کاش میں اللہ کا ذکر کرتا. تو آج
یہ جگہ خالی نہ دیکھتا میں نے کہا تھا کیا کہ دنیا جو ہے اجر اور ثواب برداشت نہیں کر سکتی. بعض باتیں ہمیشہ یاد رکھو آپ. ایک بات میں نے یہ سمجھائی تھی, ایک الحمدللہ اس کا ثواب بھی دنیا نہیں اٹھا سکتی. بولو تو ایک آدمی تھوڑی بولتا ہے پوری دنیا میں, کروڑوں آدمی الحمدللہ بولتے, کروڑوں آدمی اللہ اکبر بولتے. تو ایک الحمدللہ کا ثواب پوری دنیا پر جا رہا ہے. اتنا ثواب ہے. کل قیامت کے دن بہت ضرورت پڑے گی مسلمان, یہ بات بھی یاد رکھیے. یہ تصور نہ کرے کہ بس ایک دو مرتبہ پڑھ لیا دنیا بھر کے ثواب ملت جائے گا نہ. یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں, صرف قیامت کا دن کیسا ہوگا معلوم؟ تفسیر قرطبی میں ہے, قیامت کے دن آدمی تمنا کرے گا کاش میرے پاس 70 انبیاء کے برابر عمل ہوتا, یعنی 70. اتنا عمل بھی کم سمجھے گا. اس سے اندازہ لگا وہ دن کیسا ہوگا, کتنا ہولناک خطرناک ہوگا, کتنی نیکیوں کی ضرورت ہوگی ہمیں اس وقت. ایک نبی کا عمل کتنا ہوتا ہے, لیکن تمنا کرے گا کہ 70 نبیوں کا عمل ہوتا میرے پاس نامہ اعمال میں, ذخیرے میں, کتنا اچھا ہوتا. لیکن اس کو بھی کم سمجھے تو ہمارے پاس تو ایک صالح آدمی کا بھی عمل نہیں ہے, نیک آدمی. تو نبی کا عمل تو بہت دور کی بات ہے. اس لیے زندگی کو معمولی مت سمجھو. دنیا بہت بڑی نعمت ہے, یہ اللہ قدر کی توفیق ہے. جس نے زندگی کی قدر کر لی, سن لینا یہ جملہ میرا پورے دین کا نچوڑ ہے, پوری شریعت کا خلاصہ, پوری طریقت کا خلاصہ, پوری خانقاہ کا خلاصہ, تمام مدارس کا خلاصہ, قرآن حدیث کا خلاصہ. قدر کر لینا بس اپنی زندگی کی, وقت کی. یہ ہے خلاصہ. جس نے قدر کر لی پوری شریعت پر عمل ہو گیا, پوری طریقت پر عمل ہو گیا, پورے قرآن اور حدیث پر عمل ہو گیا. جس نے قدر کر لی. بس یہ میں نے جملہ سنا ہے, بزرگوں کا جملہ ہے. جس بزرگ نے فرمایا, ڈاکٹر عبدالحی عارفی اجل خلفاء میں سے حضرت تھانوی رحمت, انہوں نے کہا میری پوری زندگی کا نچوڑ ہے یہ جملہ. اور یوں کہا پوری شریعت اور طریقت کا خلاصہ ہے, پورے دین کا خلاصہ ہے یہ جملہ. یاد رکھو گے, معمولی مسئلہ. قدر کر لو وقت کی, ضائع مت کرو. قدر کا مطلب کیا؟ کوئی وقت ہمارا برباد نہ ہو, کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر ہو, اللہ کا حکم ہو, اللہ کی یاد ہو, سنت ہو. لطف آ جاوے گا زندگی میں, قسم کھا کے میں کہتا ہوں, سکون مل جاوے گا. ابھی ہم سکون نہیں جانتے, سکون کسے کہتے ہیں. قدر کر لو.
تو یہ زندگی، دنیا، وقت، تو اللہ کا ذکر اتنا قیمتی ہے کہ دنیا اس کو اٹھا نہیں سکتی. کتنا قیمتی معلوم؟ یہاں بدلہ نہیں ملے گا. کیوں؟ دنیا اٹھا ہی نہیں سکتی. جب دنیا نہیں اٹھا سکتی تو ہم کیسے اٹھا لیں؟ آپ کو پتا ہے قرآن کا ایک لفظ پڑھا مثال کے طور پر نماز کے اندر. آپ سب نے ابھی سنت پڑھی نا 2 رکعت سورہ فاتحہ. کتنے الفاظ ہیں معلوم آپ کو؟ کتنے الفاظ؟ جہاں تک مجھے پتا ہے اس کے 100 سے اوپر تو ہوں گے. ایک حرف پر نماز میں 100 نیکی ملتی ہے. 100 نیکی. ایک نیکی احد پہاڑ کے برابر. ایک حرف تو 100 احد کے پہاڑ کے برابر. ایک الف لام. تو پوری سورہ فاتحہ چلو اگر 100 گنے کتنے ہوئی؟ 1 لاکھ ہوئی. 1 لاکھ احد پہاڑ ہوئی. صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ. دوسری رکعت میں بھی ہم نے تو پڑھی تو 2 لاکھ احد پہاڑ ہوئے. اور دوسری سورت پڑھی اس کا کیا؟ تو 4 لاکھ احد پہاڑ صرف 2 رکعت میں ہوئے. وہ تو صرف قرآن کی میں نے بات کی. وہ تسبیح پڑھی وہ کہاں گیا؟ اللہ اکبر وہ پڑھا وہ کہاں گیا؟ درود شریف پڑھا وہ کہاں؟ التحیات پڑھی وہ کہاں؟ اللہ کی تعریف بیان کی اس کا ثواب. کبھی ہم نے سوچا دنیا نہیں برداشت کر سکتی تو ہم کیسے اٹھا سکتے؟ 10 لاکھ پہاڑ 2 رکعت میں ہم کیسے برداشت کر سکتے؟ ایک چٹان ایک پتھر نہیں اٹھا سکتے. اتنا ثواب ہے اور اتنا افضل ہے. اور وجہ بھی یاد رکھنا دنیا میں اللہ کیوں نہیں عطا فرماتے معلوم؟ دنیا تو فنا ہونے والی اور ثواب باقی رہنے والا ہے. اگر دنیا میں دے دیا تو دنیا فنا تو ثواب تو گیا. اللہ نہ فرماتے نہیں ثواب باقی. اس لیے کہاں ملے گا؟ جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے یعنی آخرت وہاں ملے گا. یہ دنیا تو کچھ نہیں ایک سبحان اللہ کے مقابلے میں. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے. جنات بھی ساتھ میں تھے، ہزاروں کی تعداد. پرندے بھی تھے، انسان بھی تھے، وزراء بھی تھے، تخت بھی تھا بہت بڑا. ہزاروں کی تعداد میں پورا لشکر ہوا میں جا رہا تھا، اڑ رہا تھا. ان کو تو حکومت دینے کا ہوا کو. اللہ نے ایسی حکومت دی تھی سلیمان علیہ السلام کو. ہوا میں بھی حکومت، پانی میں بھی حکومت، زمین میں بھی حکومت، جناتوں پر بھی حکومت، پرندوں پر بھی حکومت، پہاڑوں پر، ہر چیز پر حکومت. کیسے ہوں گے حضرت سلیمان علیہ السلام؟ پوری دنیا میں دبدبا تھا. جنات بھی چونو چیرا نہیں کر سکتا تھا. اور کیسے جنات تھے؟ بڑے بڑے. لیکن کسی کی مجال ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گردن اٹھا سکے؟ ایسا دبدبا رعب اللہ نے دیا تھا. دعا قبول کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی. ایسی سلطنت دے یا اللہ، ایسی سلطنت کسی کو نہ ہو دنیا میں. تو دی اللہ نے. رب هب لی ملکا لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو ایسی حکومت نہ ہو جیسی میری حکومت. شاید اس سے پہلے بھی ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی جیسی سلیمان علیہ السلام کو ملی. پوری دنیا ان کے قبضے میں، پوری دنیا.
دنیا کے انسان بھی، دنیا کے جنات بھی، سب۔ اب آپ ہی بتاؤ، ہم تو کیا سمجھے کتنی بڑی عزت ان کو۔ ہاں عزت تھی، لیکن اب سنو، ایک مرتبہ لشکر لے کر جا رہے تھے، اپنے گھر میں بھی سنانا، ہاں ایسی باتیں عورتوں کو بھی محروم مت رکھنا، اہمیت پیدا ہو، ایک تعلیم ہو جائے گی، اس طرح دینی ماحول بن جائے گا۔ تو ایک لکڑ ہارا تھا، جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، شور سنا ایک دم، اتنا بڑا لشکر جاوے تو شور تو ہوگا۔ ادھر ادھر دیکھا، اوپر نظر پڑی، او ہو کیسا لشکر، تعجب سے بولا سبحان اللہ، کیا شان ہے آل داؤد کی، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، روایت میں ہے، تاریخ، کیا شان ہے آل داؤد کی۔ یہ جو بولا نا، ہم جو بولتے ہیں یہ ہوا میں مل جاتا ہے، یہ جو میں بولتا ہوں اس کی آواز آپ کے کانوں میں تو ٹکراتی ہے، یہ ہوا پہنچاتی ہے، لہریں ہیں ہوا میں، نظر نہیں آتی ہمیں۔ کیا نظام ہے اللہ کا، کان میں ٹکراتی ہے، سنائی دیتی آواز۔ تو وہ جو لہر تھی آواز کی، سبحان اللہ، اس طرح جو تعجب کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گئی، اور سلیمان علیہ السلام کو کہا فلانا اس طرح بولا۔ سلیمان علیہ السلام تو جا رہے تھے اپنی رفتار میں، ایک مہینے کی رفتار پر جاتا وہ تخت جاتا تھا ہوا میں، ایک مہینے کی رفتار، غدوہا شہر ورواحہا شہر، قرآن میں دوپہر تک میں تو کہاں تک پہنچ جاتا تھا؟ ایک مہینہ آدمی اگر سواری پر سوار ہو کے جا رہے کہاں پہنچ سکتا ہے؟ صبح سے لے کر دوپہر میں وہاں پہنچ جاتے تھے، اور دوپہر میں جب وہ چلتا تخت ہوا میں تو شام تک میں ایک مہینے کی مسافت جتنی مطلب کہ ہو سکتی ہے اتنی مسافت طے کر دیتی تھی یہ ہوا۔ قرآن میں کیسی اللہ نے حکومت دی تھی، تو ہوا نے پہنچا دی یہ بات، لہر نے۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً حکم دیا پورے لشکر کے ساتھ، اے ہوا وہاں لے چل جہاں یہ بولا، پورے تخت، جنات، انسان، لشکر، پرندے، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کا خود ایسا دبدبا، ایسی شوکت، شان شوکت، آدمی کانپ اٹھے، جنگل میں اترا پورا لشکر اس آدمی کے سامنے، آدمی ڈر گیا، کانپ اٹھا، یہ سب کیا میرے پاس؟ سلیمان علیہ السلام نے تسلی دی، ڈرو مت، ابھی آپ کیا بولے تھے؟ میں کچھ نہیں بولا، بھول گیا مارے ڈر کے۔ پتا ہے آپ کو، آدمی جب ڈرا ہوا ہو، سہما ہوا ہو، بھول جاتا ہے آدمی۔ اسی لیے بیچارہ وہ بچہ جن کا استاد سخت ہوتا ہے، یاد کیا ہوا بھی ان کے پاس سنانے جاتا ہے تو بھول جاتا ہے، وہ ایک تصور آ جاتا ہے میری پٹائی ہوگی، غصے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، استاد کو نرم ہونا چاہیے، باپ سے بھی زیادہ شفقت ہونی چاہیے، تو بھول جاتا ہے آدمی، فطری بات ہے، یہ فطری چیز ہے۔ اسی لیے دعا کرنے کی کیا، انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر میں تو ہمیں جانا ہے، قبر میں جانے کے بعد ایک ایسی مخلوق آئے گی جو پہلی مرتبہ ہم دیکھیں گے، کہیں ڈر نہ جاؤں، ثابت قدم رکھنا، یہ الفاظ آتے ہیں حدیث میں، یا اللہ مجھے جمائے رکھنا، ڈگمگا نہ جاؤں، ڈر نہ جاؤں، ثابت قدم رکھنا۔
اطمینان سے میں جواب دوں. یہ الفاظ آتے. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اور جن کا انتقال ہو چکا قبر پر جو دعا کرتے ہیں تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے ان کے لیے، یا اللہ اس کو ثابت قدم رکھنا، یہ لغزش نہ کھا جاوے، ڈر نہ جاوے نئی مخلوق کو دیکھ کر. کیوں؟ اگر ڈر گیا جواب نہیں نکلے گا، بھول جائے گا. اس لیے اطمینان قلبی بہت ضروری ہے، سکون طبیعت میں. آدمی جو ڈر جاوے نا بول نہیں سکتا، یاد رکھنا. مثال کے طور پر ایسے میں ضمناً بات کہتا ہوں، بیان کرنا ہے مثال کے طور پر. جو ڈر گیا وہ بیان نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ توفیق دے تو بیان ہو سکتا ہے، تو وہ اطمینان سے بیان کر سکتا ہے. مصلی پر بھی ایک دم سے آدمی اگر تو ڈر گیا بھول گیا. تراویح میں بعض مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے، بھولیں کیوں بہت جاتی ہے بعض مرتبہ، وہ ڈر گیا. گھبرا نہیں جانے کا. ہاں یہ بھی اللہ سے مانگو، یہ اللہ ہی توفیق دیتا ہے. تو وہ ڈر گیا. تو کہا میں نے کچھ نہیں کہا. آپ اطمینان رکھو، سکون رکھو. میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں، لیکن بس میں تو صرف اتنا کہا. سبحان اللہ، کیا شان ہے آل داؤد. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تجھے پتا ہے یہ تو جو بولا سبحان اللہ تعجب سے بولا، ہاں بغیر سننا. مسلمانوں عادت بناؤ. کیسی عادت معلوم؟ کوئی اچھی چیز دیکھو، نعمت ملے، الحمدللہ زبان سے نکل جانا چاہیے. چھینک آئے الحمدللہ نکل جانا چاہیے. پانی پیا بسم اللہ نکل جانا چاہیے. پانی پینے کے بعد الحمدللہ نکل جانا چاہیے اپنی زبان سے. عادت بناؤ، یہ مسلمان کی پہچان ہے. کوئی بھی آئندہ کا کام کرنا ہے، بولنا ہے، وعدہ کرنا ہے، انشاءاللہ زبان پر آ جانا چاہیے. نہیں نکلتا، اکثر دیکھتا ہوں. یہ مسلمان کی شان نہیں. ارے معمولی کام 5 منٹ کے بعد کا کیوں نہ ہو، اس وقت بھی انشاءاللہ بولو. میں آتا ہوں، میں آؤں گا انشاءاللہ. ارے 5 منٹ میں کیا ہو جائے کہہ نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. انشاءاللہ کہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. ایک مرتبہ بھول گئے، اللہ نے مدد نہیں کی. فوراً جواب نہیں آیا اللہ کی طرف سے. 15 دن کے بعد جواب آیا. پریشان ہو گئے، کیوں ایسا ہوا؟ اللہ نے فرمایا آپ انشاءاللہ نہیں بولے اس لیے. یہ سیکھو. بس میرا مقصد یہی ہے کہ صرف تفسیر نہیں، صرف آیت مطلب نہیں، اس سے جو باتیں فائدے کی ہو، کام کی ہو، وہ میں بھی آپ کو سمجھاؤں اور کہوں. اصل تو یہ ہے، عمل ہے اصل تو مسلمان کی زندگی کیسی ہو، کوئی بھی کام، تعجب کی بات سبحان اللہ، نعمت کی بات الحمدللہ، گناہ ہو گیا استغفر اللہ، آئندہ کا خطرہ ہے، کیا حالات ہیں، اعوذ باللہ. ابھی جو یاد آیا تو میں کہتا ہوں آپ کو، بہت زبردست بات ہے انشاءاللہ اللہ نے جو دل میں ڈالی. پوری شریعت کا خلاصہ کہتا ہوں انشاءاللہ. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تو بولا سبحان اللہ، تعجب سے بولا، تجھے پتا ہے اس کی اہمیت؟ میری حکومت دیکھ لی تو نے کہ ہاں پوری دنیا میں. سنو ایسی 1000 حکومتیں ہو جا رہے. کیسی؟ میری جیسی. اور کتنی حکومتیں؟ 1000 حکومتیں. 1000 حکومتیں مل کر بھی تیرے سبحان اللہ کی قیمت نہیں چکا سکتی. ایک سبحان اللہ کا ثواب تو جو بولا
اتنا ثواب ہے کہ میری 1000 حکومتیں ہو جاوے، 1000 حکومتیں ایک سبحان اللہ کے ثواب کے عوض میں نہ دوں، پھر بھی مطلب کہ اس ایک سبحان اللہ کا ثواب 1000 حکومتیں نہیں چکا سکتی. قدر کر لو. تسبیح فاطمی معمولی مت سمجھو. بار بار میں کہتا ہوں، اگرچہ میں نے پہلے کہا پھر بھی میں کہتا ہوں، سونے سے پہلے پڑھ کے سو، بغیر پڑھے مت سو. اور وضو کر کے سو. آیت الکرسی پڑھو، آمن الرسول پڑھو، ہر شر سے حفاظت ہو جائے گی. پوری رات بے فکر ہو جاؤ، شیطان کے بھی شر سے، جنات کے بھی شر سے، چوروں کے بھی شر سے، ڈاکوؤں کے بھی شر سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا وبا سے تمہاری حفاظت ہو جائے گی. 5 منٹ لگتی ہے، پھر بے فکر ہو کے سو جاؤ 7 گھنٹے کی نیند. کیوں؟ اب ہمیں فکر نہیں، اب اللہ کو فکر. ہماری جو فکر تھی 5 منٹ کی وہ کر لی، اب اللہ فکر کرے گا. فرشتوں کو کہے گا، فرشتوں چلو ان کی حفاظت کرو، گھر کی حفاظت کرو، کوئی جنات حیران نہ کرے، کوئی شیطان آوے نہیں، کوئی چور آوے نہیں، اس کی مال کی حفاظت کرو. مفت میں. ہمیں اگر دربان رکھنا ہو باڈی گارڈ 20,000 روپے لینے پڑے، 5 منٹ پڑھ لو. اور یہ دربان تو ایسا ہے کہ جنات بھی بھاگے ان سے، شیطان بھی بھاگے. توفیق کی بات ہے، توفیق. اللہ توفیق دے. کبھی یہ پڑھے بغیر مت سو. بچوں کو دم کرو، کبھی بچہ ڈرے گا نہیں رات میں. شیطان پریشان کرتا ہے، بچوں کو بھر کے دم کرو. معمولی مت سمجھو مسلمانوں ان باتوں کو. یہ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. علماء تو فرض کے درجے میں فرماتے ہیں بہت ضروری ہے، کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. یہ وجہ ہے اس کی. تو دیکھا ثواب ایک زبان اللہ کا. اب ایک اور واقعہ میں سنا دوں، دل نشین ہو جائے بات. یہی بس زندگی ہے دنیا، جتنا ثواب جمع کرنا ہو کر لو، پھر نہیں. ایک واقعہ ہے، اگر سے پہلے میں نے سنایا ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں. ایک بزرگ تھے، پہنچی ہوئی ہستی تھی، صاحب کشف. کشف یعنی اللہ تعالی غیب کی بات ان کے سامنے کھول دے، سارے پردے ہٹا دے. اس کو بولتے ہیں کشف، کھولنا، غیب کو سامنے کر دے. یہ ٹی وی کا اسکرین جو ہوتا ہے، ہم یہاں بیٹھے بیٹھے مکہ دیکھ سکتے ہیں، لائیو طواف ہو رہا ہے، اللہ اکبر بول رہے ہیں، آواز بھی سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. یا اللہ، کیا انسان کی عقل. دیکھو تو صحیح، سارے پردے بیچ میں سے ہٹا دیے. کتنے پہاڑ، کتنی بلڈنگیں، کتنے مکانات، کتنے سمندر، وہ یہ ہمارے سامنے ہیں. تو کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کو سبب کی بھی ضرورت نہیں، کوئی وسیلے کی بھی ضرورت نہیں، کوئی آلے کی بھی ضرورت نہیں. ہمیں تو انسان کو دکھانے کے لیے بیچ میں آلہ ہے، اسکرین، ٹی وی. اللہ کو کوئی اسکرین کی ضرورت نہیں ہے. اللہ قادر ہے. اللہ تو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو کوئی سبب کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں سبب کی ضرورت ہے. اللہ بے نیاز ہے اسباب سے. عجیب اللہ کی ذات ہے. اللہ کو پہچانو. اللہ کون ہے میرا؟ اللہ کی معرفت نہیں ہے نا، اسی لیے پریشانی. ایسے ایسے مشکلات میں اللہ راستہ نکال دیتا ہے، ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. بالکل اسباب سے بالا.
سمجھ سے باہر اللہ ایسی مدد فرماتے. بہت ساری باتیں ہیں, صرف بیچ میں ضمناً ایک بات کہہ دوں. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, ان کو سرکاری آدمی پکڑنے کے لیے آئے, سپاہی پولیس بہت سارے, وہ اکیلے تھے, پکڑنے آئے. اب آپ ہی بتاؤ کیسے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. ہاں اللہ بچانا چاہیے, بچا سکتے. تو کیا ہوا معلوم آپ کو؟ ایک ساتھ میں ان کے جیسے 10 آدمی کھڑے ہو گئے, ان کے جیسے 10, کوئی کرتے میں, کوئی جبے میں, کوئی شرٹ میں, کوئی سوٹ میں, کوئی بوٹ میں, کوئی سیدھے سادہ, کوئی امامہ والا. یہ سب حیران کہ کون ہے یہ کون ہے, کس کو پکڑے؟ انہوں نے کہا پکڑو مجھے. ایک ساتھ میں, یعنی میں ہوں مثال کے طور پر, تو میرے جیسے 10 ہو گئے. اب 10 میں سے کس کو پکڑے؟ ایک سیکنڈ میں اللہ نے پیدا کر دیا. لمبا واقعہ ہے لیکن ضمناً میں نے بات کہہ دی. ایسے بھی واقعات ہوئے عجیب و غریب. یا پکڑنے آیا, مثال کے طور پر اپنا, چلو یہ تو بہت پرانا واقعہ ہے, ہمارا ایک واقعہ بیان کریں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, بڑے بڑے انگریز آئے تھے پکڑنے کے لیے. جس کوٹھری میں تھے وہاں پہنچ گئے انگریز, پھانسی کی سزا دیا. وہاں پر حضرت نماز پڑھ رہے تھے, انگریز گیا سپاہیوں کے ساتھ. ظلم مشہور ہے, آپ کو پتا ہے انگریز کا. کتنے علماء کو, 50,000 سے زیادہ علماء کو پھانسی کی سزا دی تھی. حاجی صاحب کو بھی وارنٹ تھا, پکڑنے گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر ہے رامپور میں ایک نواب تھے, ان کے گھر میں تھے. کسی نے مخبری دے دی تھی. گئے کمرے میں, مصلی بچھا ہوا تھا, لوٹا تھا, مسواک تھی, تازہ وضو کیا ہوا پانی بہ رہا تھا, اور تسبیح بھی پڑی ہوئی تھی. انگریز آیا کمرے میں, نواب صاحب سے پوچھا یہاں مصلی, یہاں لوٹا. نواب صاحب ہوشیار بہت تھے, فوراً جواب, ڈرے ہوئے نہیں تھے. جو آدمی ڈر گیا پھنس گیا. انہوں نے کہا ہاں ہماری شریعت میں کیا ہے معلوم, کبھی کبھار تنہائی میں عبادت کرو, کوئی دیکھنے والا نہ ہو. تو میں نے یہ عبادت کے لیے ایک کمرہ تیار رکھا ہے, کبھی کبھار میں یہاں عبادت کے لیے آتا ہوں. اب وہ اندر پریشان کہ یہ اللہ کیا ہوگا. جب کمرہ کھلوایا یہ ڈر رہا تھا, لیکن چہرے سے پتہ نہیں چلنے دیا. وہ بھاپ رہا تھا, دیکھ رہا تھا چہرے کو کہ یہ ڈر تو نہیں رہا. اس کا مطلب کہ اگر ڈر جائے تو مطلب کہ حاجی صاحب ہے اندر میں. لیکن بے تکلف دروازہ کھول دیا کہ لو دیکھو. لیکن یہ اندر سے پریشان کہ کیا ہوگا, میرے حاجی صاحب کو پکڑ لیں گے اور پھانسی پر چڑھا دیں گے. دروازہ کھول دیا. وہ حیرت میں کہ حاجی صاحب ہے ہی نہیں. تو پوچھا انہوں نے کہ یہ مصلی کیسا, یہ لوٹا کیسا, یہ وضو کیسا, یہ مسواک کیسا, یہ تسبیح کیسی, کہ یہ تو میری ہے, کبھی کبھار یہاں عبادت کے لیے آتا ہوں. سب دیکھا, نا امید واپس باہر چلا گیا. رخصت کر دیا انگریز کو, سپاہیوں کو. 10 منٹ کے بعد اب یہ ڈرے ہوئے تھے, معلوم نہیں حاجی صاحب کہاں گئے. کمرے میں گئے تو نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ رہے تھے, سلام پھیری بیٹھے. حضرت ابھی تو میں آیا تھا, سپاہی انگریز سب آئے تھے, آپ کہاں تھے؟ مسکرائے. ہو گیا جواب. اللہ محتاج نہیں, اندھا کر دیا سب کو. یہاں تک کہ وہ نواب صاحب کو بھی نظر نہیں آئے, کہاں گئے. اللہ نے اجل کر دیا. اللہ کے ہو جاؤ, اللہ ہمارا ہو جائے گا. وہ اللہ کے تھے تو اللہ ان کا ہو گیا نا, بچا لیا نا. من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. پوری دنیا ان کی خادم بن جاتی ہے. یہ ضمن بات تھی. ایک بزرگ تھے صاحب کشف. یہ تو بہت ایسے واقعات گزرے ہیں, آپ کو میں بیان کروں تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہے.
چلو ایک ضمن میں کہہ دوں. ایک بزرگ تھے سہل تستری رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ, سری سقطی کے بھانجے غالباً جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں. کیسے تھے معلوم؟ وہ کہتے تھے عالم ارواح کا منظر ابھی تک مجھے یاد ہے. میں تھا, میرے پاس میں کون تھا مجھے پتا ہے. اللہ نے کہا تھا الست بربکم, مجھے یاد ہے ابھی تک کہ اللہ نے کیسے کہا تھا. کیسا ہوگا حافظ؟ ایسے بھی گزرے ہیں لوگ. حضرت علی بھی ایسے تھے. حضرت علی بھی فرماتے رہے عالم ارواح کا پورا منظر میرے ذہن میں ابھی بھی ہے. میں بلا بولا تھا یہ بھی مجھے یاد ہے. ایسے گزرے ہیں اس امت میں. ہمارے اسلام کو کیا سمجھتے ہو؟ قدر کر لو دین کی. مرنے کے بعد خون کے آنسو بہائیں گے, قدر نہیں کی ہوگی تو. اللہ ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی بہنیں ہیں ان کو بھی اسلام کی قدر کی توفیق دے. بیچاروں کو نہیں ہے, ایک معمولی دنیا کے خاطر ایمان چھوڑ دیتے ہیں. ان کو پتا نہیں کہ ایمان کیا چیز ہے. پوری دنیا قیمت نہیں چکا سکتی کلمے کی اور ایمان کی. تو وہ بزرگ جو تھے نا صاحب کشف تھے. ہاں سہل تصریح مختصر واقعہ کہہ دو, بات آ گئی اس لیے میں کہہ دیتا ہوں. جمعہ کا دن تھا. اس زمانے میں کیسا معلوم, 9 بجے سے مسجد بھر جاتی تھی. 10 بجے آوے تو جگہ نہ ملے آپ کو. اور آج خطبہ جب شروع ہوتا ہے تب آتے, پھر بھی جگہ مل جاتی ہے. یہ کوتاہی ہے ہماری مسلمان. حرام لکھا ہے بعض علماء نے زوال کے بعد. زوال کے بعد دھندا مت کرو. اجماع صحابہ ہے, صحابہ کا اجماع ہے زوال کے بعد. اور اذان کے بعد تو بالکل نہیں, پہلی اذان. مسئلہ ہے, حرام ہے. حوالے کے ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں, اعلیٰ السنن میں ہے, شامی میں ہے. حرام. آ جاؤ پہلے سے تیار ہو جاؤ. جمعہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ نے عجیب فضیلت دی ہے جمعہ کو. تو 9 بجے سے بڑھ جاتے تھے. عمر ہو چکی تھی, 9 بجے سے پہلے سے آئے تھے تو امام کے پیچھے جگہ ملے. بعض تو فجر سے پہلے غسل کر لیتے تھے. کیوں؟ فجر سے بیٹھ جاتے تھے تو جگہ ملتی پہلے سب میں. نہیں سمجھی میری بات؟ جمعہ کی فجر کو بیٹھ گئے, اٹھے تو گئے, تو ایسے بیٹھے ہوں گے. اب ظاہری بات ہے انسان ہے. پورا مجمع بھرا ہوا تھا ہزاروں کی تعداد میں. 1-2 صف نہیں, 100 سے اوپر صف ہیں, ہزاروں صف ہیں. پیشاب کا تقاضا ہوا بہت زور سے. بے چین, پریشان, بےتاب. اب اس حالت میں تو نماز حرام ہے, مکروہ تحریمی ہے. اب کیا کریں؟ جا تو سکتے نہیں, اتنے لوگ ہیں کہ 1 گھنٹہ لگ جاوے وہاں جانے میں, جیسے حرم شریف میں آپ کو دیکھا ہوگا. اب پریشان, بے چین. بازو میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا. وہ سمجھ گیا حضرت ایسا لگتا ہے پیشاب لگے آپ کو. کہ ہاں. آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے, ایسا واقعہ پیش آیا. حضرت سہل خود فرماتے ہیں, کتاب میں نے خود پڑھا. نوجوان کے پاس رومال تھا, کشیدہ تھا, سر پہ ڈال دیا حضرت سہل کے. جیسے سر پہ ڈالا ایسا لگا کہ میں مسجد میں ہوں ہی نہیں, کسی گھر میں ہوں. اور گھر میں ایک آدمی آیا اور کہا کہ آپ کو پیشاب لگے تھے. کہ ہاں یہ ہے ٹوائلٹ, واش روم, بیت الخلا, پیشاب کر لو. وہ فرماتے میں نے پیشاب کیا, میں نے وضو کیا, اور میرا دل چاہا غسل بھی کر لیا. غسل کر کے فارغ ہوا, سب اطمینان سے ہوا. اور آپ کو پتا ہے امام یہ جو خطیب ہے ممبر پر بیٹھ گیا تھا. اب
پتا ہے آپ کو کہ مؤذن کھڑے ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 سیکنڈ ہے نا؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ 10 سیکنڈ نے. خطیب منبر پر بیٹھ گیا, امام کھڑے ہونے کی تیاری ہے اور پیشاب زور کی لگی, رومال ڈال دیا, وہ گئے, پیشاب کیا اطمینان سے, وضو کیا, غسل کیا, سب فارغ ہو گئے. فوراً نوجوان نے کہا فارغ ہو گئے؟ کہ ہاں. رومال ہٹایا تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے, اور ابھی مؤذن کھڑا بھی نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے تو وہ آ بھی گئے. یہ سب کچھ کتنی دیر میں ہوا؟ 10 سیکنڈ. کیا ہوا؟ پیشاب اطمینان سے کیا, وضو کیا, مسواک کیا, غسل کیا, دور مکان تھا وہاں سے چل کے گئے, چل کے آئے, اور جب کچھ بھی نہیں تھے, کتنے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن جب رومال ہٹایا تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے. اب یہ حیرت میں کیا یہ کرامت ہے کہ کیا ہے؟ تو حقیقت میں پیشاب نہیں لگی تھی, سکون تھا. ان کو سمجھ نہیں پڑتی تھی. نماز کے بعد کہا نوجوان سے, یہ کیا؟ کہ آپ کو ابھی بھروسہ نہ ہو, چلو میرے ساتھ, جس گھر میں آپ نے پیشاب کیا وہ گھر بتاؤں میں. نماز کے بعد لے گئے چل کے, کتنی دیر لگی وہاں پہنچتے پہنچتے. بیت الخلا ہے, یہ بیت الخلا تھا کہ نہیں, یہ مسواک تھی کہ نہیں, آپ یہ غسل خانہ تھا کہ نہیں. دیکھیں ہاں یہ سب کیسے ہوا؟ آپ چل کے گئے کہ نہیں؟ کہ ہاں. چل کے آئے کہ نہیں؟ یہاں پیشاب. دیکھیں ہاں بالکل. یہ سب کیا تھا؟ بس یہ اللہ کی طرف سے تھا. سمجھ گئے؟ میں نے مختصر سنایا. یہ کس بات پر سنایا؟ اللہ محتاج نہیں ہے اس بات کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمان کی سیر کی, عرش پہ گئے, جنت جہنم دیکھی, کتنی باتیں ہوئی اللہ کے ساتھ. بیت المقدس گئے, کتنی جگہ رستے میں نمازیں پڑھی, تمام انبیاء کی امامت کرائی. جب گئے تھے نا تو دروازے کی کنڈی جو ہے نا, سانکر کنڈی جو ہے نا, جب آدمی دروازہ کھلتا ہے تو آواز آتی ہے. جب یہ سب کچھ کر کے واپس آئے تو ابھی دروازے کی کنڈی کی آواز باقی تھی. اور آدمی جب بستر سے اٹھتا ہے تو بستر ذرا گرم ہوتا ہے نا, یہ سب کچھ تیار کرنے کے بعد واپس آئے تو ابھی بستر گرم تھا. جب بزرگوں کے ساتھ, امتیوں کے ساتھ یہ ہے, تو امت کا جو امام ہوگا ان کے ساتھ تو کیسا ہوا ہوگا؟ میں اللہ سمجھا رہا ہوں. اللہ کون ہے؟ یہ ہے ہمارا اللہ. اللہ کو پہچانو. یہ کیا, یہ ظالم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. جو اللہ ہمارا ہو جاوے تو, لیکن ہمیں پہلے اللہ کا بننا پڑے گا تو اللہ ہمارا ہوگا. خیر یہ ضمن بات آئی بیچ میں. ہاں تو وہ جو بزرگ تھے نا, صاحب کشف, قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے. میں اہمیت بتا رہا ہوں ذکر کی, اور دنیا کی زندگی کی معمولی مت سمجھو. گزر رہے تھے, دل میں خیال آیا کہ کسی قبر کا حال میرے سامنے کھل جائے تو کتنا اچھا. اللہ سے دعا کیا, اللہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قبر میں کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے. اگر ہم پاس میں بیٹھے ہوں تو ہمیں سمجھ میں نہ آوے, ہمیں نظر نہ آوے, لیکن ان کو نظر آوے. یہ عجیب بات. اسی کو تو اللہ کی قدرت بولتے ہیں. جو نہ آوے سمجھ میں وہی قدرت, سمجھ میں آوے تو وہ قدرت تھوڑی. اللہ بھی ایسے ہیں جو عقل میں نہیں آ سکتے. جو نہ آوے وہی اللہ, اگر آ جائے تو اللہ نہیں. یاد رکھنا, عقل میں آ گیا کیسے آوے؟ ہماری عقل محدود ہے, اللہ غیر محدود ہے. اللہ محدود ہے تو محدود عقل میں اللہ لا محدود کیسے آ سکتا ہے؟ وہ تو وراء الورا ہے. ہماری جو وہم ہے, سوچ ہے, ہماری فکر ہے, ہمارا جو گمان ہے, ہماری جو عقل ہے, اس سے بھی وراء الورا. پوری دنیا مل کے سوچے, اس سے بھی وراء الورا. کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کون ہے اللہ ہمارا. قدر کر لو. اللہ مجھے بھی توفیق. میں آپ کو اس لیے بار بار کہتا ہوں قدر کر لو, اصل میں اپنے آپ کو پہلے کہتا ہوں قدر کر لو, ابھی وقت ہے, کہیں پچھتائے نہیں, حسرت نہ ہو. حدیث میں ہے
جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت رہے گی، کاش کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا، حدیث میں۔ ہاں تو قبر کا حال کھلا، ایک آدمی کو دیکھا قرآن پڑھ رہا ہے قبر میں، انہوں نے تعجب سے کہا سبحان اللہ، ابھی کیسی تلاوت قبر میں؟ تو ایک دم آواز سنی انہوں نے، اوپر دیکھا، بھائی کیا ہے؟ دیکھیے آپ تو قبر میں تلاوت کر رہے ہیں، مرنے کے بعد تو کوئی عمل نہیں ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بات صحیح ہے، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں، تو آپ پڑھ رہے ہیں نا تلاوت قرآن، کیا وجہ اس کی وجہ بتائی کہ میرا انتقال ہوا، فرشتے آئے مجھ سے سوال کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، صحیح جواب دے دیے، نیک آدمی ہوں گے۔ جواب دینے کے بعد ان فرشتوں نے مجھے یوں کہا اب قیامت تک آپ کو انتظار کرنا ہے، جب تک پوری دنیا کے لوگ جمع نہیں ہو جائیں گے وہاں تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں تک آپ کو سونا ہے قبر میں۔ بہت سونا ملے گا مسلمانوں، کم سو ذرا، یا بہت سو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن فجر سے پہلے اٹھ جاؤ، بہت ملے گا سونا، بہت مت سو، نماز کے وقت میں اٹھ جاؤ، ظہر سے پہلے اگر سوئے ظہر کے وقت اٹھ جاؤ، اللہ کے واسطے میں کہتا ہوں، معمولی مت سمجھو، یہ ضمناً باتیں آ رہی ہیں، فجر کو کیا سمجھتی ہو آپ؟ اٹھ جاؤ، بلکہ میں تو کہتا ہوں لمبی رات ہے، جلدی سو جاؤ، تہجد پڑھو، اللہ نے کیا برکت رکھی ہے تہجد میں، اللہ اکبر، میں کہہ نہیں سکتا، بیان نہیں کر سکتا، اتنا ثواب، اتنی برکت، اتنی رحمت، اتنی آسانیاں، دعا کی قبولیت، مسائل کا حل، بلند مقام جنت میں داخلہ، یہ سب بہت ساری فضیلت ہے۔ تو کیا کہا معلوم انہوں نے؟ قیامت تک سونا ہے، ہزاروں سال تک۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا عجیب بات، جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، یعنی آسمان کے نیچے جاگنا ہو جاگ لے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔ ہزاروں سال تک سونا ہے، ابھی جاگ لے، بیدار ہو جا۔ ہاں تو کیا کہا؟ مجھے یوں کہا، یہ تو انتظار کی جگہ ہے، ویٹنگ روم ہے۔ قبر کیا ہے معلوم؟ ویٹنگ روم، انتظار ہے حشر کا، اس وقت جو فیصلہ ہوگا، اس کے بعد جنت یا جہنم۔ ہاں یہاں آپ کو اگر اچھے آدمی ہیں تو جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، حدیث میں ہے، بس ہوا آتی رہے گی، اور جنت کا فرش بچھا دیا جائے گا نیچے، اور جنت کی خوشبو آتی رہے گی، اور کھڑکی میں سے جنت کا نظارہ کرتے رہیں گے۔ آہا ہا، کیا منظر ہوگا، مزے ہی مزے ہیں، اور ایک دو سال نہیں، ہزاروں سال تک۔ اس زندگی کی قدر کرنا ہے، بس صرف 60-70 سال قدر کر لو، ہزاروں سال تک منظر دیکھنا ہے۔ ایسا منظر کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہوگا، حدیث میں ہے، نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ ہمارے دل میں اس کا خیال آ سکتا ہے، ایسا منظر ہوگا وہ۔ مزے ہی مزے ہیں، قدر کر لو۔ تو کیا فرمایا کہ بس میں تو انتظار کر رہا ہوں۔ تو وہ فرشتوں نے سوال کرنے کے بعد مجھے یوں کہا، ہزاروں سال تک یہاں آپ کو انتظار کرنا ہے، کیا ایسے ہی سوتے رہنا ہے آپ کو، یا کوئی مشغلہ چاہیے، کوئی کام چاہیے آپ کو؟ تو میں نے کہا کیا قرآن آپ دے سکتے ہو؟ کیوں؟ اب وجہ سنو۔ انہوں نے کیا کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں قرآن سے بڑا شغف تھا، بڑی محبت تھی، مجھے قرآن مل جاتا بس ختم بات، جیسے آج کل ہمارے بچوں کو بس موبائل مل جاوے ختم بات، گیم مل جاوے، پوری رات اگر بیدار رکھنا ہو تو رکھو، ہم تیار اس کے لیے۔ قرآن سے کوئی شغف ہی نہیں۔ 2 مہینے ہو جاتے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں قرآن کو ٹچ بھی نہیں کرتی، ہاتھ بھی نہیں لگاتی۔ یا اللہ،
تو کیا فرمایا؟ مجھے قرآن سے لگاؤ تھا، شغف، مجھے قرآن دے دو. جب سے میں مرا ہوں تب سے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں تھکنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، یاد رکھنا. وہاں سونے کا بھی نام نہیں، کچھ نہیں، وہ زندگی، وہ عالم ہی الگ ہے. میں کیا بتاؤں، پھر کبھی بات آئے گی تب میں سمجھاؤں گا. عالم، وہ عالم ہی الگ ہے. انہوں نے کہا جب سے میں مرا ہوں تب سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. آج 70,000 مرتبہ قرآن میرا ختم ہوا. 70,000 یعنی 70,000، 70,000 ختم ہوا. اور قیامت تک معلوم نہیں کتنا کروڑوں ختم ہوں گے، وہ الگ بات. تو قبر والے نے کیا کہا معلوم؟ یہ ہے سبق، ہمیں لینا ہے. قبر والے نے کہا میں نے 70,000 مرتبہ قرآن ختم کیا، میں آپ کو دیتا ہوں، ایک سبحان اللہ مجھے پڑھ کے دو. یہ اہمیت، اس پر میں نے یہ واقعہ سنایا. یہ جو اوپر والے بزرگ تھے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیوں بھائی اتنا سستا سودا، 70,000 مرتبہ قرآن اور صرف ایک سبحان اللہ. دیکھیے ہاں کہ وجہ کیا وہ بتاؤ. دیکھیے جہاں میں ہوں یہ دارالعمل نہیں ہے، عمل کا گھر نہیں ہے، یہاں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا. 70,000 کیا 70,000 کروڑ مرتبہ پڑھو پھر بھی ایک نیکی بھی نہیں ملے گی. اور تم جس عالم میں ہو ایک سبحان اللہ پڑھو گے، میرے 70,000 کروڑ مرتبہ قرآن پڑھنے میں سے زیادہ قیمتی ہے. یہ ہے زندگی، یہ ہے دنیا. ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک لا الہ الا اللہ، ایک درود شریف، اس کی یہ قیمت ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اللہ توفیق دے. چلو وہ بات بیچ میں یاد آئی، میں کہہ دوں کہیں بھول نہ جاؤں. وہ بیچ میں آئی تھی ضمن، بڑی قیمتی ہے، 1 گھنٹہ چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن اب تو وقت بھی نہیں. کیا بات معلوم؟ قیمتی بات ہے اس لیے میں کہوں گا، اور اگر بات رہ گئی اور جو اللہ نے آئندہ چاہا تو آئندہ میں کہوں گا کہ بہت ضروری بات ہے. یہ ایسی مجلس میں نے آج تک کبھی بیان نہیں کی یہ بات. یہ مجلس میں کیا بات معلوم؟ کیا کہی تھی میں نے بات؟ مسلمان تو کیسا ہوتا ہے، ہر وقت زبان سے اللہ کا ذکر. چھینک آئی الحمدللہ، پانی شروع کیا بسم اللہ، پی لیا الحمدللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر. تعجب کی بات سبحان اللہ، کوئی غم کی بات انا للہ، کوئی خطرے کی بات اعوذ باللہ، استعیذ باللہ، کوئی مل گیا السلام علیکم، کسی نے چھینکائی یرحمک اللہ. یہ ہے الفاظ. اوپر چڑھ رہا ہے اللہ اکبر، نیچے اتر رہا ہے سبحان اللہ، چل رہا ہے الحمدللہ، بازار گیا 4تھا کلمہ، گلی میں گیا 3را کلمہ، گھر میں آیا بسم اللہ، درود شریف، سلام، قل هو اللہ. یہ مختصر اذکار ہے جو میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. دکان کھولی بسم اللہ، بند کے بسم اللہ، اللہ پر بھروسہ کر. کپڑے پہنے بسم اللہ، کپڑے اتارے بسم اللہ، دعا پڑھیں ہر وقت کی دعا. یہ ہے مسلمان کا شیوا. یہ میں نے بیچ میں بات کہی تھی. کتنی قیمتی ہے معلوم؟ کتنی قیمتی؟ سنو، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جو بھی میں نے بیچ میں نام بھی لیا تھا، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ. قیمتی بات ہے اس لیے میں اطمینان سے کہتا ہوں، جلدی میں نہیں کہوں گا انشاءاللہ، کیوں بار بار ایسی باتیں نہیں آتی. وہ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ، ان کے بھی شیخ حضرت تھانوی رحمت اللہ، ان کے بھی شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. حاجی صاحب کو کیا سمجھتے ہو؟ نام حاجی صاحب تعلیم نہیں تھے پورے، لیکن بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے. مولانا قاسم نانوتوی کے، علامہ رشید احمد گنگوہی کے، حضرت شیخ الہند کے، حضرت تھانوی کے، جتنے بھی اقابل علماء ہیں بڑے
سرخیل علماء جو کہے جا سب کے شیخ حاجی صاحب، ان کے حالات جو آپ کو میں بیان کروں آپ عاشق ہو جائیں حاجی صاحب کے، اتنے زبردست حالات۔ حضرت جبرائیل کو بھی دیکھا تھا اپنی نظروں سے اس طرح، حضرت میکائیل کو بھی دیکھا تھا باتیں کرتے ہوئے، اللہ نے دکھایا کعبہ شریف پر، ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے، ایک کونے میں جبرائیل تھے ایک کونے میں میکائیل تھے، صاف کہا یہ بندہ، حاجی صاحب کی طرف اشارہ کیا جبرائیل علیہ السلام نے، یہ بندہ، میکائیل علیہ السلام سے کہا تھوڑی کسر ہے، بس تھوڑی آزمائش باقی ہے ان کی، پھر بعد میں دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ یہ کب دیکھا معلوم، یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں، ضمناً بات آئی، حاجی صاحب طواف کر رہے تھے، 11 دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، کھانا کچھ بھی نہیں تھا، صرف پانی تھا بس زمزم۔ اب آپ ہی بتاؤ کیسی کمزوری ہوگی، طواف کر سکتے آدمی لیکن پھر بھی طواف کرتے تھے، طواف کرتے کرتے طاقت تو تھی نہیں، زور تو تھا نہیں، کوئی دیہاتی آیا ہوگا تھوڑا سا ٹکل لگ گئی تو دیہاتی نے 1 لات ماری تو وہاں جا کر گرے، ان کو پتا نہیں کہ یہ کون آدمی ہے، لیکن اللہ معاف فرما دیتے ہیں ایسوں کو جو نہیں جانتے، جیسے گرے نا تو ایسے گرے، اوپر دیکھا تو جبرائیل تھے، اللہ نے یہ بھی دیا نا، مار کھائی مجاہدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کرشمہ بھی تو دکھایا، یاد رکھنا صبر آدمی کرتا ہے، اللہ کی طرف سے حالات کا مقابلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے کرشمے بھی دکھاتا ہے۔ پھر جیسے گرے نا جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل کہہ رہے ہیں ابھی کسر ہے تھوڑی، حاجی صاحب سمجھ گئے ابھی میرا امتحان پورا نہیں ہوا، ابھی باقی ہے میرا امتحان۔ اسی حالت میں گئے کمرے میں، بغور سننا تاکہ اس بات کی اہمیت پیدا ہو جو مجھے بات کرنی ہے۔ حاجی صاحب جیسے ہی گئے، گرم گرم دال پلاؤ خوشبودار، ایک آدمی تھال لے کر آیا اور کہا لو کھاؤ۔ 11 دن کے بھوکے تھے، کیسی خوشبو کی۔ انہوں نے ایک عہد کیا تھا، کیا؟ میں اللہ کے گھر ہوں، اللہ میری حالت جانتا ہے، میں کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں دراز کروں گا، میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، اللہ میری حالت جانتا ہے، جب تک اللہ اپنی طرف سے مدد نہیں کرے گا وہاں تک میں اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گا، یہ عہد کیا تھا۔ 11 دن کے بعد کھانا آیا بغیر مانگے، بہترین دال پلاؤ، آدمی کبھی زندگی میں نہیں کھایا ہوگا، اتنا خوشبو ہے۔ اس آدمی نے کہا کھا لو آپ، میں بعد میں آتا ہوں، سامان لے کر جاتا ہوں، تھال پیالہ سب بعد میں۔ کھایا، تھوڑا باقی رہا، حاجی صاحب کے دل میں خیال آیا شام کے لیے باقی رکھوں، بغیر سننا، میں بس یہ واقعہ سنا کر بات پوری کرتا ہوں، شام کے لیے رکھوں۔ فوراً متنبہ ہوئے، جس اللہ نے 11 دن کے بعد ابھی دوپہر میں کھانا دیا، کیا اللہ شام کو نہیں دے گا؟ ارادہ بدل دیا، نہیں رکھنا ہے مجھے۔ فوراً وہ آدمی آئے، تھال لے گئے، اٹھایا، اٹھاتے ہوئے کیا کہا؟ حاجی جی اچھا ہوا نہیں رکھا شام تک، ورنہ پوری زندگی فقیر رہتے۔ یہ امتحان تھا، یہ کسر تھی، لکھا ہے علماء نے، کون سی کسر؟ یہ تھی کسر کہ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ کہ میرے اوپر ان کا بھروسہ ہے کہ نہیں، توکل۔ جب میں نے 11 دن کے بعد کھانا کھلایا تو میں شام کو دیتا ہوں کہ نہیں، تو اچھا ہوا نہیں رکھا۔ حاجی صاحب نے اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ نہیں رکھا۔ جانے والے نے کیا کہا معلوم؟ میں میکائیل ہوں، اللہ نے اپنی طرف سے کھانا بھیجا ہے آپ کو۔ اللہ نے بھیجا ہے۔ حاجی صاحب اتنے خوش ہوئے کہ بس پوچھو مت۔ حاجی صاحب خوب کہتے ہیں
اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو فتوحات کے دروازے کھلے، نعمتوں کے دروازے کھلے، اس زمانے کی میں بات کرتا ہوں، 100 سال کی پہلے۔ کون سا زمانہ؟ 20 روپے 1 تولہ سونا ملتا تھا، کتنا؟ اس زمانے کی بات کرتا ہوں۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے اپنے ہاتھ سے کتنے کروڑ روپے لوگوں کو دیے، میں نے لاکھ نہیں کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں نے خرچ کی، اتنا دیا اللہ نے، اتنا دیا۔ اس کے بعد وہ پلاؤ کے بعد یہ کسر تھی، اچھا ہوا کامیاب ہو گئے، ورنہ فقیر رہتے پوری زندگی۔ تو ان کی بات میں آپ کو سناؤں گا ابھی، لیکن اعلان بچ گیا، کاش کے وقت ہوتا۔ کیوں بعض مرتبہ طبیعت ایسی چلتی ہے، اب آئندہ معلوم نہیں، اللہ ہی توفیق دے ایسی، ابھی جو چلتی ہے اس طرح سے چل جائے تو، ورنہ انشاءاللہ 12 بج جائے انشاءاللہ۔ میں فخر نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے ابھی طبیعت چلتی ہے، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ بس اللہ تعالیٰ بس جو کہنے کی توفیق دی اس کو قبول فرمائے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔